نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں وہ ہے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا، ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھنا اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بحث کرنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری احادیث جو ہیں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں وہ دو نمازوں کا جمع کرنا یہ ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 8 جمیعا و7 جمیعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مدینہ میں ایک وقت میں 8 رکعت فرض نماز پڑھی ہے، 7 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 8 رکعت ایک وقت میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض، پھر عصر کی نماز 4 رکعت فرض میں نے ایک ٹائم میں پڑھی ہے۔ اسی طرح 7 کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 رکعت مغرب کی نماز، پھر اسی وقت جو ہے 4 رکعت عشاء کی نماز کر کے فرض جو ہے 7 کر کے پڑھی ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 8 جمیعا و7 جمیعا۔ یہ الفاظ اس کے بھی وہی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر، اور ایک روایت میں من غیر سفر ولا مطر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مدینہ کے اندر ظہر اور عصر کو ملا کر ایک وقت میں نماز پڑھائی اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ایک ہی وقت میں ہمیں پڑھائی۔ من غیر خوف ولا مطر، کوئی خوف بھی نہیں تھا، کسی دشمن کا خوف ہو، خطرہ ہو یا بارش ہو، ایسے بھی نہیں تھا، اور دوسری بات میں ہے کوئی سفر بھی نہیں تھا اور کوئی بارش بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نماز پڑھائی۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ظواہر، جو حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے والا جو طبقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر ایک وقت میں پڑھے، بشرطے کہ اس کی عادت نہ بنائے، تو یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا فریق اس میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو دو نمازوں کو جمع کیا گیا تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الصلاتین فی سفر۔ اللہ کے رسول سفر کو جب جاتے تھے، سفر میں جب جاتے تھے تو اس وقت دو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں وضاحت فرمایا کہ جب دن کو سفر کرنا چاہتے تو ظہر کے وقت جب وہ سفر پہ جانے لگتے تو عصر کو ظہر کے وقت میں لا کر پڑھتے، اور رات کو جب سفر کرنا چاہتے تو مغرب کے وقت مغرب کی نماز چھوڑتے، پھر اس کو عشاء کے ٹائم میں جا کر پڑھتے۔ یہ وضاحت کی ہے اور سفر کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر سفر میں جانا ہو تو اس صورت میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ احناف اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں داخل کرنا یا دوسری نماز کو پہلی نماز کے وقت کے اندر لا کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو یہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے تھے، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے، عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب سفر پر جاتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے اور عصر کی نماز کو مقدم کرتے، یعنی
ظہر کی نماز کو آخری وقت پر پڑھتے، جب اس کا وقت ختم ہونے لگتا تو ظہر کی نماز پڑھتے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں پر ظہر کی نماز کے لیے اترے تو اس وقت اترتے تھے جب بالکل ظہر کی نماز کا وقت آخر پہ ہوتا تھا، پھر ظہر کی نماز پڑھتے اور ادھر سے جو ہے ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا، عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہوتا تو اسی وقت عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے۔ تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسے اللہ کے رسول نے کیا کیا، دو نمازوں کو جمع کیا۔ حقیقت میں پہلی نماز اپنے آخری وقت میں ہے اور دوسری نماز اپنے اول وقت میں ہے۔ اسی طرح یہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی جو ہے، جب مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے فوراً جو ہے عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ شفق غائب ہونے کے قریب لے جا کر پڑھتے تھے، پھر عشاء کی نماز اسی وقت اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے، تو ہر نماز اپنے وقت میں ہوتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر ہے جو اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ اب مزید احناف جو ہے اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے دلائل دی ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ بأن تؤخر الصلاة الى وقت صلاة اخرى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوتاہی نیند کی حالت میں نہیں ہوتی، انسان سو رہا اور نماز اس سے رہ جائے، یہ کوتاہی نہیں انسان کی، کوتاہی جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان بلا وجہ ایک نماز کو چھوڑ دے، مؤخر کرے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو یہ کوتاہی۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ نماز فوت نہیں ہوتی، لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت اخرى ای وقت صلاة اخرى، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی۔ کب تک نہیں ہوتی؟ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری نماز کا وقت داخل نہ ہو۔ اب احناف ان دونوں روایت کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جب ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کیا جائے یہ کوتاہی ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ایک طرف اسے کوتاہی قرار دے اور دوسری طرف اس طرح جمع کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے دوسری نماز کا ٹائم جب داخل ہو جائے تو یہ کوتاہی، اس سے نماز فوت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کے رسول ایسے تو نہیں کرتے تھے کہ پہلی نماز کو فوت کرتے تھے، یعنی اس کی قضا کرتے تھے۔ تو ان دو دلائل کو سامنے رکھ کر احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع کرنا صورتاً جمع لگتا تھا، حقیقت میں یہ جمع کرنا نہیں تھا۔ اور اسی طرح جبریل علیہ السلام ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول کو 2 دفعہ امامت کرائی۔ ظہر کی نماز پہلی دفعہ جب امامت کرائی تو اس میں ابتدائی وقت میں امامت کرائی، اس کے بعد جو ہے ظہر کی نماز کے آخری وقت میں دوسرے دن امامت کرائی، اور یہ فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ان 2 اوقات کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ایک دن امامت کرائی ابتدائی وقت میں، دوسرے دن امامت کرائی انتہائی وقت میں، اور فرمایا کہ ان 2 نمازوں، اس نماز کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان میں ہے۔ جب اس کا وقت اس کے درمیان میں ہے تو اس کو جو ہے اس سے مقدم کرنا یا اس کو مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ احناف اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، اور احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کو آپ مؤخر کر کے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اسی طرح فجر کی نماز کو مقدم کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے، تو اسی طرح باقی نمازوں کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جو احادیث جو ہے یہاں بیان ہوئی ہیں ان حدیث کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول 2 نمازوں کو اسی انداز میں جمع فرماتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔